اسرائیلی میڈیا میں یہی خبر آ رہی ہے، لیکن ایران اسے ابھی ڈینائی کر رہا ہے۔ علی لارجانی کے مارے جانے کی خبر جو ہے اسرائیلی میڈیا میں ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہاں کے ڈیفنس منسٹر کا بھی یہی کہنا ہے، لیکن ابھی ایران کی طرف سے آفیشیل کنفرمیشن نہیں آئی ہے۔ لیکن لگاتار وہ نشانے پہ تھے اسرائیلی فورسز اور یو ایس فورسز کے، کیونکہ جس طریقے سے یو ایس فورسز اور اسرائیلی فورسز نے ٹاپ لیڈرشپ کو لگاتار نشانہ بنایا، جس میں سپریم لیڈر بھی شامل تھے، تو اس کے بعد علی لارجانی کی باتیں آ رہی تھی کہ اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہو، لیکن فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، جب تک ایران سے کوئی کنفرمیشن اس کی نہیں آئے گی تب تک یہ کیا پانا مشکل ہے کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار ایران کی طرف سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت اقصیٰ جو ہے الاقصیٰ مسجد اس کے ساتھ میں ہوں، اور یہ میں آپ کو یہاں سے بھی پکچرز دکھاؤں گا۔ یہ جیروسلم ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ ڈوم آف دا راک ہے۔ یہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا، جو دیش بھر سے دنیا بھر سے ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں ان کو میں کہہ دوں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو فی الحال پریئرز کے لیے بند کر دیا گیا، حالانکہ پوتر مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، لیکن اس پورے ایریا میں جو ہے سیکورٹی فورسز کو لگا دیا گیا ہے۔ پولیس اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز ارد گرد ہیں، تناؤ بہت زیادہ ہے پورے مڈل ایسٹ میں۔ لیکن جو یہ خبر ابھی علی لارجانی کی آ رہی ہے، یہ ابھی فی الحال اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان میں بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ علی لارجانی جو ہے ان کی حملے میں موت ہوئی ہے، لیکن ایران کی طرف سے ابھی پنکج اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ دیکھیں جس طریقے سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ دستخط کر رہے ہیں ان کاغذات پہ جس میں ہو سکتا ہے علی لارجانی کا نام بھی ہو، لیکن پہلے ہی وہ نشانے پہ تھے۔ جو بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے ایران میں، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے یا وہاں پہ باقی سپریم لیڈر کے ساتھ ساتھ جو ان کے آفس کے ٹاپ لیڈرز ہیں، چاہے وہ ہیں، ان کو لگاتار جو ہے نشانے پہ رکھا گیا ہے۔ اور پہلے ہی اٹیک میں جو 28 فروری کو اٹیک ہوا اس میں پہلے ہی جو ہے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا، اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، وہاں کے ڈیفنس منسٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ لگاتار ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر یہ خبر سچ ہوگی کہ علی لرجانی کو اگر واقعی میں نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے ایک بہت بڑا جو ہے یہ لاس ایران کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو پوری کمان سنبھالے ہوئے تھے وہ علی لرجانی ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ میں آپ کو یہ جو جیروسلم کی پکچر ہے، یہ اولڈ سٹی کے پکچرز ہیں، اور میں پھر سے دکھانا چاہوں گا آپ کو، یہ مسجد اقصیٰ کا ایریا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہے پورا سیل کر دیا گیا ہے اس ایریا کو، اور لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ ڈوم آف دا راک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوم آف دا راک ہے۔ تو ڈوم آف دا راک کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، تو الاقصیٰ کے ارد گرد کافی زیادہ تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو پورا آپ ایریا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک بھی کل میزائل پہنچ گئے، اور ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہاں کا کینیسٹ ہے، یعنی کہ یہاں کا جو پارلیمنٹ ہے، اس کے سامنے نیشنل لائبریری ہے، نیشنل لائبریری کے آگے بھی میزائل کا ایک حصہ گرا۔ تو پوری طرح سے ایران کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل پہ حملے کرنے کی، اس میں پرمکھ رول تھا علی لرجانی کا، کیونکہ وہ ڈٹ کے مقابلے کی بات کر رہے تھے، اور ساتھ ہی جو وہاں کے فارن منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اسرائیل کے سامنے ایران جو ہے کبھی جھک نہیں سکتا ہے، اور ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یو ایس اور اسرائیلی فورسز کا مقابلہ کر سکیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ بہت زیادہ تناؤ ہے، اور جو ہمارے ساتھ درشک جڑے ہیں دیش بھر سے دنیا بھر سے، ان کو میں کہہ دوں کہ نیوز 18 انڈیا کی ٹیم ہے اس وقت مسجد اقصیٰ جسے الاقصیٰ کہتے ہیں اس کے باہر، اور ہم آپ کو سیدھے براہ راست لائیو پکچرز مسجد اقصیٰ کی دکھا رہے ہیں۔ اس ایریا میں بھی کل ہم نے دیکھا کہ میزائل کے ٹکڑے گرے، کیونکہ یہ جو آسمان ہے، یہاں پر آسمان میں لگاتار میزائل جو ہیں ایران کی طرف سے داغے جا رہے ہیں، اور کہاں پہ وہ انٹرسپٹ ہوں گے، کل اسی ایریا میں انٹرسپٹ کیے گئے ایران کے میزائل، اور اس ایریا میں جو ہے کل میزائل کے ٹکڑے کافی جگہوں پہ دیکھنے کو ملے۔ تو کیا یہاں پر اسرائیل کی طرف سے اسی ایریا میں انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا آسمان میں کسی اور جگہ پہ بھی انٹرسپٹ کیا جا سکتا تھا ایران کے میزائلوں کو؟ کیوں آخر اس جگہ پہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد یا ویسٹرن وال کے ارد گرد کیوں انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ میزائل کا ڈائریکٹ ہٹ تو نہیں لگا، بلکہ میزائل کا ملبہ یہاں پہ گرا ہے۔ تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید اسرائیلی فورسز جو ہیں اسی اقصیٰ کے ارد گرد یا ویسٹرن وال جو یہاں پہ دھارمک استل ہیں، تو انہی کے ارد گرد جو ہے انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میزائلز کو۔ جی بالکل خوف ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ خوف ہے لوگوں میں، کیونکہ بار بار سائرنز بجتی ہے، بار بار ایران کی طرف سے میزائل اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو شیلٹر میں بھاگنا پڑتا ہے، اور اس طریقے کی خبریں اندر سے ہو رہی ہیں کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کی طرف سے جو ہے
ऐसा कोई बम बनाया जाए कि जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही हो सके। तो इस तरीके की अटकलें जो है अंदर से लगाई जा रही हैं। और काफी जगहों पे जो है ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये जो वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच किया गया है, उसको किसी भी वॉर हेड के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से एटम बम जैसी तबाही हो सकती है। लोग मरेंगे नहीं, लेकिन लोग बीमार हो जाएंगे। इस तरीके के भी वीडियोस काफी सामने आ रहे हैं, जिससे खौफ जरूर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कभी पता नहीं चलता है कि कहाँ से मिसाइल आएगा और किस जगह पे इंटरसेप्ट होगा, किस जगह पे हिट करेगा। तो खतरा तो बरकरार बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे बार बार सायरन बजती है और यहाँ पे जरूर जो है शेल्टर है, बॉम्ब शेल्टर, वहां पे जाते हैं, लेकिन कब कहाँ पे कौन सा मिसाइल गिरे, किसको जख्मी करे, किसको मार दे, ये किसी को नहीं मालूम होता है। जंग पूरी चल रही है, पूरे मिडल ईस्ट में तनाव है। ईरान की तरफ से एक तो इसराइल को अटैक किया जा रहा है, इसराइली और यूएस फोर्सेस की तरफ से ईरान पे अटैक किए जा रहे हैं, लेबनान पे अटैक किए जा रहे हैं। लेबनान में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं, 1 लाख के करीब लोग जो है वहां विस्थापित हुए हैं, यानी डिस्प्लेस हुए हैं, बेघर हुए हैं। ईरान में भी तकरीबन 3 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसी तरीके से तनाव जो है पूरे मिडल ईस्ट में है। यूएई से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुबई को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि मिडल ईस्ट जो है इस जंग में पूरी तरह से जल रहा है। अगर कहीं पे कोई एक्टिविटी हो भी रही है तो खौफ है, डर है